أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے تیسرے پارے میں سورۃ البقرہ کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کی ایک آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم، جب آپس میں تم ایک دوسرے سے قرض کے اور لین دین کے معاملات کرو۔ اذا تداینتم بدین، دین عربی میں کہتے ہیں قرض کو۔ جب تم آپس میں قرض ادھار پیسوں کا لین دین کرو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، فاکتبوہ، تو تم اسے لکھ لیا کرو۔ یہ ابھی تھوڑا سا آیت کا حصہ پڑھا ہے، ورنہ یہ سورۃ البقرہ تو کیا پورے قرآن مجید میں سب سے لمبی آیت ہے، 2 صفحات کے قریب، 1.5 صفحے کے قریب ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات درست کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مضمون کے ساتھ بیان فرمایا، اور وہ ہے آیت مداینہ۔ اس آیت کا خاص نام ہے مفسرین کے نزدیک آیت مداینہ، آپس میں لین دین کے احکام سے متعلق آیت۔ اس لیے کہ آج زندگی کے اندر جو دین کے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ دین کے 5 شعبے ہیں۔ کہیں ایمانیات پہ بہت زور ہوتا ہے، کہیں عبادات پہ بہت زور ہوتا ہے، کہیں اخلاق پہ بہت زور ہوتا ہے، لیکن معاملات اور معاشرت، وہاں جا کر معاملہ کمزور ہو جاتا ہے۔ نمازیں بہت شاندار ماشاءاللہ، ایمان بڑا پختہ، اخلاق بڑے اچھے، لیکن معاملات جب آتے ہیں، لین دین کا وقت آتا ہے نا، جب قرض کا لین دین، ادھار لیا ہوا کوئی اور پیسوں کا معاملہ، بس وہاں جا کر بریکیں لگ جاتی ہیں، وہاں جا کر معاملات بہت اندر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا، ایک اصول، جو اصول ہم عام طور پر گھروں کے اندر، زندگی کے اندر عام طور پر چھوڑے ہوئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم آپس میں معاملات کا لین دین کرو نا، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک، تو فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو، اسے لکھ لیا کرو۔ آج بچوں کو بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے کہ ان کو یا تو لکھ کر سودے منگوائیں ان سے، اگر بچے کو دکان پہ بھیجنا ہے، اور پھر جب واپس آئے تو اس پر پورا حساب و کتاب ہو، بچپن سے عادت پڑے۔ اتنے کا سودا آیا، اتنے پیسے دیے تھے، باقی اتنے بچ گئے، والد صاحب کے، والدہ کے ہاتھ میں لا کر دے، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 10 دفعہ، سینکڑوں دفعہ ایسا ہوگا۔ اور یہ بچہ جب جوان ہوگا نا، تو اگر باپ کاروبار کرتا ہے نا، کہ جوان ہونے کے بعد، پڑھ لکھنے کے بعد، کاروبار کی چابی اس کے ہاتھ میں دے دے گا، اس کے ہاتھ میں دے دے گا،
لیکن اس میں 20-22 سال چاہیے، ایک دو دن کی کہانی نہیں ہے یہ۔ اور اگر شروع سے یہ رکھا کوئی نہیں بچہ ہے، 100 روپیہ دیا چیز لانے کے لیے، اس میں سے جناب 4-5 روپے کھا لی، 10 روپے کھا لی، ذرا بڑے ہو گئے تو آئس کریم کھا لی، اور ذرا بڑے ہوئے تو بوتل وغیرہ بھی پی لی، جوس پی لیا، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے، ماں باپ کا پیسہ ہے۔ آخر کار ماں باپ کو بھی پتہ چل جاتا ہے، جب اس سے کوئی چیز منگاؤ بیچ میں سے کچھ تھوڑا سا کھا لیتا ہے، ماں باپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ ماں باپ کیا کہتے ہیں، بچہ ہے۔ اور یہی بڑا ہوتا جاتا ہے تو ایک لفظ بولنے لگا ہوں، محسوس نہ کیجیے گا اس لفظ کو، مہذب لفظ بولنے لگا ہوں۔ بچہ اسے جو بڑا ہوتا جاتا ہے نا، اس کو کمیشن سمجھتا ہے، کمیشن۔ میں سودا لایا ہوں، سبزی لایا ہوں، گوشت لایا ہوں، چیزیں لایا ہوں، گھر کا لایا ہوں، سودا لایا ہوں، اس میں سے کچھ کھانا میرا کمیشن ہے۔ رکھتا رہا، پھر 100-200 روپیہ بچا کے اپنی جیب میں ڈال لینا، باقی والد والدہ کو دے دینا، بچ گیا تو چلو جیب میں ڈالا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے۔ باپ نے بھی کہا کیا آپ بچوں سے 100 روپے کا 500 کا حساب کرنا، چھوڑو کریں، بچہ ہے۔ لیکن جب یہ بچہ جوان ہوگا نا، ماں باپ اس کے ہاتھ میں کاروبار یا بڑی رقم دیتے ہوئے گھبرائیں گے، تھوڑا سا گھبرائیں گے، چاہے کچھ کر لیں، چاہے کتنے ماں باپ لاکھ پتی ہوں، کروڑ پتی ہوں، اولاد کے ہاتھ میں کچھ دیتے ہوئے گھبرائیں گے۔ یہ نا ہمارا بچہ نا کھا لیتا ہے، بیچ میں سے کچھ چھپا لیتا ہے، بتاتا نہیں ہے، خرچ کر لیتا ہے بس۔ آپ نے غور کیا؟ ذہن بن گیا، یہ ذہن بن گیا پختہ۔ اب اس ذہن کو بدلنے کے لیے 20 سال چاہیے، 1-2 مہینے نہیں جناب، 1-2 مہینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہے معاملات۔ بیوی کے پاس دیکھا کہ پیسہ ہے، چند نوٹ رکھے ہوئے، اب اس شوہر کو چین نہیں آتا، کہتے کسی طرح میں بیوی کے پرس میں سے نکلوا لوں، بس یہ نوٹ پیسے نکلوا لوں، ذرا دینا پیسے دینا، میں یہ سودا لانا ہے، جیب بٹوا خالی ہے، بیوی سے پیسے مانگ لی۔ حالانکہ وہی دیے، بیوی کو یہی دیتا ہے، خرچ یہی دیتا ہے، دیتا ویسے اللہ ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کو ذریعہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اصل ہے، حقیقی مالک ہے، یہ شوہر ہی دیتا ہے بیوی کو، اسی کے پیسے ہیں، لیکن جب بیوی کو دے دیے تو اس کی مالک ہو گئی۔ اب اس مالکہ سے آپ نے لینا ہے تو یہ ادھار ہے، صاف کر کے لیں کہ ادھار لینا ہے ویسے ہی لینے ہیں۔ اگر ادھار لیے ہیں تو پھر بیوی الگ ہے، شوہر الگ ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ ہم دونوں ایک ہیں، جی نہیں، معاملات میں ایک نہیں ہے۔ اور اگر شادی ہوئی، شادی کے بعد جناب ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، بیوی سے کہا ذرا مجھے 1000 روپے دینا، پھر اس کے بعد جب 1000 روپے آپ کے پاس آ گیا، اب آپ بیوی کو کہیں کہ یہ 1000 واپس لے لو، بیوی کہہ رہے ہیں یہ کیا آپ غیروں والی بات کرتے ہیں، میرے اور آپ میں فرق ہے کوئی؟ آپ ڈٹ جائیں اس وقت، نہیں یہ پیسے لینے ہوں گے، یہ معاملے کی بات ہے، یہ معاملے کی بات ہے، اور پھر لکھ کے رکھیں کتنے پیسے لیے، 1000 آج لیا تھا، 2000 کل لیا تھا، 500 پھر لیا تھا، پھر لیا، لکھ کے۔ قرآن مجید کا حکم، خالق اللہ، جو اس انسان کا بھی خالق ہے، جو اس مال کا بھی خالق ہے، مالک بھی وہی ہے، وہ ہدایتیں دے رہا ہے، لکھ لیا کرو۔ اب پتہ ہی نہیں بیوی سے کتنے پیسے لیے، کرتا رہا شادی کے بعد، بڑی محبت بیوی سے ماشاءاللہ، بڑا احترام، بیوی کو بھی بہت کھلاتا پلاتا رہتا ہے، بہت دیتا ہے بیوی کو، لیکن یاد رکھیے گا کچھ عرصے کے بعد بیوی اپنا پرس چھپا کے رکھا کرے گی، کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی بالکل بھی بتائے گی شوہر کو کہ کتنے پیسے میرے پاس، نکلوا لیتا ہے میرے سے، لے لیتا ہے، کھا لیتا ہے، بہانے سے لیتا رہتا ہے۔ اور اگر شوہر نے اس آیت پر عمل کرتے ہوئے لکھا کہ کتنے پیسے لیے تھے، تاریخ لکھی، لکھا کتنے پیسے، اور پھر جب پیسے آ گئے اور بیوی کو ادا کیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ بیوی آپ کسی وقت میں مانگے اور وہ آپ کو نہ دے، کیوں؟ اسے پتا ہے یہ شوہر کتنے پانی میں ہے،
معاملات کے اندر کتنے پانی میں، یہ واپس کر دیتا ہے پیسے، کھاتا نہیں، شوہر نہیں کھاتا، بیوی کے پیسوں پہ نظر نہیں رکھتا. اور یہی حال بیوی کا، شوہر سے پیسے لیے، اس کو سنبھال کے خرچ کرتی اس کو بھی لکھ لیتی، اتنے خرچ ہوئے، اتنے رہ گئے، اتنے فلاں ہو گیا، سنبھال کے اتنے رکھے. یہاں تک کہ شوہر اپنی جیکٹ، اپنی واسکٹ، اپنا کوٹ لٹکا کے اب چلا جائے اور پرس جو ہے وہاں چھوڑ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیوی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے. یہ ہے وہ چیزیں، معاملات. بچوں کو چیز چاہیے اس کو عادی بنائیں، بیٹا جو چیز چاہیے بتاؤ، پیسے منگوائے، سودا منگوائے، عادت بنائیے، حساب کتاب کی عادت بنائیے، شروع سے لے کر چلنا ہے اس طرح. بچوں کے پاس پیسے آئیں، پوچھیے کہاں سے آئیں، کتنے ہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے بچے کے پاس کتنے پیسے ہیں. یاد رکھ لیجیے گا، آج فتنوں کے دور میں ان چیزوں پر کنٹرول رکھنا بڑا ضروری ہو گیا ہے. کہیں بچہ ادھار تو نہیں لیتا، یہ مانگتا تو نہیں ہے ساتھیوں سے اپنے، حالانکہ 1000 لکھ پتی ہے باپ لکھ پتی، کوئی پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ باپ ذرا ٹائٹ تھوڑا سا رکھتا ہے، اب یہ ساتھیوں سے پیسے لیتا ہے کلاس کے اندر. عادت پڑ گئی نا ایک دفعہ قرض لینے کی، ادھار لینے کی، بس ادھار لے لیا، میٹھا زہر، ادھار قرض میٹھا زہر، کھاؤ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اثرات ظاہر ہوتے، اس لیے ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ کیا بتاتے ہیں، سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان باتوں کو، کہ ہمارے اساتذہ اور بزرگ یہ کہتے ہیں اگر طالب علم کے زمانے میں ادھار لینے کی اور قرض لینے کی عادت پڑ جائے ساری زندگی پڑی رہتی. اور اگر آپ نے بچے کو جوان ہونے تک سمجھدار اتنا بنا دیا کہ بیٹا قرض ادھار لیا ہے تو ادا کر دو، یاد رکھ لیجیے گا، جو بندہ ادا کرتا ہے نا اس طرح آیت کے مطابق اپنے معاملات کو صاف رکھتا ہے لین دین کے اندر، وہ قرض پھر لیتا نہیں ہے. قرض وہی لیتا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کی عادت پڑی ہوتی، بس لیتے رہو. آگے بینک والے بھی ایسے فضائل بتاتے ہیں، آگے لے لو بس جتنا 50,000 60,000 بس آپ لمٹ کے اندر واپس کر دیں، یہ سود نہیں ہوگا. اچھا، اور پھر جب بندے کا عادت پڑ جاتی ہے بس کارڈ ڈالا اور پیسے لے لیے، تو بس پھر ایسی صورت میں یہ بندہ اس وقت ہوش ٹھکانے ہوتے ہیں جب سود در سود در سود در سود در سود. پھر بھی وہ یہی کہتے ہیں کریڈٹ کارڈ والے کہتے ہیں نہ ہم آپ سے اصل پیسے نہیں مانگ رہے، آپ یہ بس جو مارک اپ اوپر لگا نا یہ دیتے رہیں. وہ 7 پشتیں گزر جاتی ہیں، مارک اپ نہیں اترتا، اصل رقم وہیں پڑی رہتی. یہ وہ ہے انسان کے اندر جو انسان کی ہڈیوں میں اتار دیا ہے. اور عجیب بات عرض کروں کہ ہماری جیبوں میں سے پیسے نکال لیے، ہاں نوٹ نکال لیے، اس کی جگہ ہماری جیبوں میں پلاسٹک کے کارڈ ڈال دیے. اب پیسہ کس کے پاس ہے؟ اور اس پلاسٹک کے کارڈوں کے ذریعے ادھار کی عادت ڈالی ہے، قرض کی عادت ڈالی ہے، کہتے ہیں اس کو کریڈٹ کارڈ ہے. جب کسی قوم کی ہڈیوں کے اندر، اس کے پٹھوں کے اندر، اس کے اعصاب کے اندر، اس کی ذہنی صلاحیتوں کے اندر صرف قرض گھسا ہوا ہو، اور کون لکھے گا کون دے گا؟ تو پھر یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، جب اس آیت پر عمل نہیں ہوتا تو پھر یہ انسان ساری زندگی پریشانی میں وقت گزارتا ہے، اس لیے کہ خالق کا کہنا نہیں مانا. آج اگر بھائی ہے، حقیقی بھائی، کزن ہے، کاروبار کرتے ہیں، آپس میں لین دین کرتے ہیں، اور اگر پیسہ لیا 50,000 لیا 10,000 لیا اور آپ لکھیں اس پر کہ جی یہ 10,000 لیا ہے فلاں تاریخ کو واپس کرے گا. آج کسی عزیز کو پیسے دیتے وقت ذرا لکھوا کے تو دیکھیں، ناراض ہو جائے گا وہ، ہمیں غیر سمجھا، رکھو اپنے پاس پیسے اگر لکھت پڑھت کرانی ہے تو. آج لکھت پڑھت کرنے کو یہ اجنبی سمجھتے ہیں. اور عربی میں ایک بڑا خوبصورت محاورہ ہے، حدیث تو نہیں ہے، محاورہ ہے عربی میں بڑا خوبصورت، تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو سہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح. رہنا سہنا، آپ ایسے کسی کو 5,000 دینا چاہتے ہیں دے دیں، ہدیہ بھی آپ کے لیے 5,000، 2,000 آپ کے لیے، چلو
لیکن اگر آپ نے قرض دیا ہے، لکھیے حساب کتاب پورا وقت کب دے گا. رہنا سہنا بھائیوں کی طرح، لیکن جب معاملے کی بات ہو تو اجنبی بن جائیں. میاں بیوی اجنبی بن جائیں. جب معاملے کی بات ہو باپ بیٹا اجنبی بن جائیں، دو بھائی اجنبی بن جائیں. ساری زندگی سکھ میں گزرے گی اس آیت پر عمل کرنے کی وجہ سے. اگر معاملات درست ہو جائیں انسان کو سکون ملتا ہے. لیکن آج معاشرے کے اندر بالکل الٹ ہو رہا ہے. کیا ہم معاملہ کرنا چاہتے ہیں بھائیوں کی طرح، ہم معاملات کرنا چاہتے ہیں بھائیوں کی طرح، اور رہتے ہیں ہم اجنبیوں کی طرح. معاملات ہم بھائیوں کی طرح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے رہتے کس طرح ہیں؟ اجنبیوں کی طرح. دو دوست اچھے خاصے دوست ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، پیسہ لے لیا ادھار لے لیا، اب وہ جناب نہ ٹیلی فون اٹھاتا ہے نہ موبائل اٹھاتا ہے، کوئی ادھر سے آتے ہوئے دیکھ لیا تو راستہ ہی بدل لیتا ہے. محبت بھی ختم، محبت بھی ختم. معاشرے کے اندر آپس میں محبت ختم ہوتی ہے کب؟ اب وہ حدیث سناتا ہوں. ایک حدیث میں جملہ ہے کہ القرض مقراض المحبت. القرض مقراض عربی میں کہتے ہیں قینچی کو. القرض مقراض المحبہ، یہ قرض جو ہوتا ہے محبت کی قینچی ہوتی ہے، محبت کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے. بھائی سے محبت ہے ماشاءاللہ، اس سے قرض لے لو ذرا اور نہ دو. دوست ہے بہت گہرا، قرض لے لیا، دینا نہیں ہے، کوئی پتہ ہی نہیں، لکھت پڑھت بھی کوئی نہیں. مقراض المحبت، یہ قرض محبت کی قینچی ہے. لیکن اس قینچی کو اگر آپ صحیح استعمال کریں نا تو پھر آپ کے کپڑے بھی کاٹیں گے، سلائی کے لیے بھی آپ استعمال کریں گے. قرض لینا بری بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرض لے لیتے تھے، ادھار لیتے تھے، گروی بھی رکھ دیتے تھے. اس آیت میں گروی کے بھی احکامات ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گروی بھی رکھ دیتے تھے کوئی چیز. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہے قرض لینا، میں مختصر سی بات کر کے سمیٹنے لگا ہوں. ایک ہے قرض لینا، ایک ہے ادھار قرض لینا لیکن کچھ گروی رکھ کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرض نہیں لیتے تھے، ادھار نہیں لیتے تھے، کوئی چیز گروی رکھ کر پیسے لیتے تھے. یہ فرق سمجھیے گا ذرا. اگر کسی صحابی کی میت آ جاتی، جنازہ آ جاتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اس نے قرض لیا ہے، اس پر قرض ہے. اگر صحابہ بول اٹھتے کہ ہاں جی اس پر قرض ہے، کچھ لوگوں کا دینا اس نے پیسہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، جامع ترمذی کی صحاح ستہ کی روایات ہیں، جب پتہ چلتا تھا کہ اس پر قرض ہے اس میت پر، فرماتے تھے اما انا فلا اصلی علیہ، باقی رہا میں تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. صحابی روایات اٹھا کر دیکھیے. پھر وہ صحابہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم ادا کریں گے یہ قرض. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کیا پورا قرض ادا کریں گے آپ لوگ اس کا؟ وہ کہتے جی ہاں ہم پورا قرض ادا کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے تھے. صحابی پر اگر قرض ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرض لیتے تھے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ گروی رکھ کر کوئی چیز. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ایک یہودی کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ تھی. زرہ ہوتی وہ جیکٹ، وہ جو جنگ میں جہاد میں پہنتے ہیں نا جیکٹ، جس سے بدن کو زخمی نہیں ہوتا، لوہے کی ہوتی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زرہ تھی نا وہ جیکٹ لوہے والی، وہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیسے لیے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسے دے کر وہ زرہ چھڑوائی ہے. صحاح ستہ کی حدیث ہے. پیسے لیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ضرورت پڑ جاتی تھی لے، لیکن کچھ گروی رکھ کر، کچھ رہن رکھ کر، تاکہ ذمہ داری کا احساس رہے کہ میں نے یہ چیز چھڑوا دی. اللہ رب العزت ہمیں آج معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاص طور پر بیوی بچوں کے درمیان، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے معاملات کو درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہے بڑا کڑوا گھونٹ، ہے بڑا کڑوا گھونٹ، لیکن انسان آ جائے اس لائن پر
اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق لین دین کرے، زندگی میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے معاملات درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں کے اندر، اپنے بہن بھائیوں کے اندر یا اللہ معاملات کو اصولوں کے مطابق، دین کے اصولوں کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ گھروں میں سکون عطا فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما دے۔ یا اللہ جو جو پریشان حال ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو جو بیماریوں میں مبتلا ہیں سب کو شفاء کاملہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ سب کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، اعمال صالحہ والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔